بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج لوڈ شیڈنگ ادھر بہت زیادہ ہے اور لائٹ جا چکی ہے، تو اب ویڈیو بنانے کا بھی ٹائم تھا تو میں نے سوچا چلو آج لائٹ کے بغیر ہی بنا لیتی ہوں۔ تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو فیمیلز ہیں یہ تنسیخی نکاح کی ڈگری جب کورٹ سے لیتی ہیں تو اکثر اپنے ہسبینڈ کا ایڈریس غلط بتاتی ہیں، یا پھر وکیل سے کہہ دیتی ہیں کہ آپ اس طرح سے کیجیے گا کہ آپ کوئی بھی غلط ایڈریس لکھ کے تو آپ ہمیں تنسیخی نکاح کی جو ڈگری ہے یعنی خلا لے لیتی ہیں، تو آپ ہمیں ڈگری کروا دیں۔ تو اس کی کیا ویلیو ہے کہ ان کی جو خلا ہے وہ ہو جاتی ہے؟ اگر اس کی دیکھیں شرعی لحاظ سے تو اس کی ویلیو تو یہ ہے کہ خلا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اگر خلا لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہی لے رہے ہیں کہ اگر ہمارا گزارا نہیں ہے ایک بندے کے ساتھ اور ہم سیکنڈ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم تنسیخی نکاح کی ڈگری لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہسبینڈ اس کے نالج میں بھی ہو کہ جو میری وائف ہے وہ مجھ سے خلا کلیم کر رہی ہے، تو اس صورتحال میں جو اس کا ایڈریس ہے وہ ٹھیک لکھا ہونا چاہیے اور وہ بالکل پراپرلی اس کو بتائیں، اس کی جو سروس ہو، نوٹس، سمن، اس کا جو اس کے اخبار اشتہار ہے اس کے پراپر ایڈریس پہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ غلط ایڈریس لکھ دیں تاکہ کورٹس کی طرف سے فارمیلٹی پوری ہو جائے اور آپ کہیں کہ ہم نے تو طلبی بھی کروا دی ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بیلف نے جو طلبی جس نے کروانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے کے آپ کہیں کہ بالکل ابھی تو طلبی بھی ہو چکی ہے اور وہ ہسبینڈ پیش نہیں ہو رہا تو کورٹ مجھے تنسیخی نکاح کی ڈگری گرانٹ کرے۔ کورٹ تو ڈگری گرانٹ کر دے گی، لیکن کورٹ اس سے پہلے پروف کرے گی کہ کیا واقعی جو طلبی کے پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو کورٹ کی نظر میں کورٹ نے نوٹس، سمن، طلبانہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا، اخبار اشتہار بھی ہو گیا، تو کورٹ کو لگے گا کہ یہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن ایک عورت کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ایڈریس ہے وہ غلط بتایا ہے، تو اس طرح سے تو کوئی ڈگری نہیں ہوتی اور اس کی قانونی طور پر اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر عورت خلا کی ڈگری لے لیتی ہے، اپنے ہسبینڈ کا ایڈریس غلط بتاتی ہے، تو ہسبینڈ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ منسوخی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اسی کورٹ میں کہ میری جو ہے طلبی وہ پراپرلی نہیں کی گئی، مجھے کچھ نہیں بتایا گیا، تو کورٹ اس تنسیخی نکاح کی ڈگری کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے یعنی منسوخ کر سکتی ہے۔ کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب عدالت ڈگری جاری کر دیتی ہے تنسیخی نکاح کی، جب کورٹ تنسیخی نکاح کی ڈگری گرانٹ کر دیتی ہے تو اس کی ڈگری جاری کرنے کے 3 دن کے اندر اندر وہ جو ہسبینڈ کو وہ کورٹ کی جو آرڈر ہے ڈگری شیٹ ہوتی ہے وہ اس کو دوبارہ اس کے ایڈریس پر بھجوا دیتی ہے۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو میں پہلے کلیئر کر چکی ہوں کہ اگر جو بیوی ہوتی ہے وہ ایڈریس بتاتی ہی غلط ہے تو یہ بھی ڈگری اس کے غلط ایڈریس پہ ہی جائے گی، تو ایٹ دا سیم ٹائم کورٹ کو چاہیے کہ وہ یونین کونسل کو بھی بھجوا دے، اور کورٹ یونین کونسل میں نوٹس بھجوا دیتی ہیں، تو کورٹ یونین کونسل کو بھی بھجوا دیتی ہے۔ پھر یونین کونسل کیا کرتی ہے کہ ان دونوں کی مصالحت کروانے کی کوشش کرتی ہے، دونوں پارٹیز کو بلاتی ہے، جہاں اس یونین کونسل میں جہاں پہ لڑکی کا نکاح نامہ ہوتا ہے وہاں پہ کورٹ اس آرڈر کو بھجوا دیتی ہے، تو اس کے بعد وہ بھی اس کی ریکنسیلیشن کرنے کی، مصالحت کروانے کی کوشش کرتے ہیں یونین کونسل بھی۔ اگر وہاں پہ بھی ان میں مصالحت نہیں ہوتی ہے تو 90 ڈیز کے بعد جو یونین کونسل ہے ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ تنسیخی نکاح کا ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے۔ تو سرٹیفکیٹ ایشو ہونے کے بعد گرمی بہت زیادہ ہے، تو سرٹیفکیٹ ایشو ہونے کے بعد اگر بعد میں بھی پارٹیز کو لگے کہ جب ہسبینڈ کے نوٹس میں بھی آ جاتا ہے کہ اس نے تو تنسیخی نکاح لے لی اور وہ اپنا تھوڑا سا بیہیویئر بھی چینج کر لیتا ہے، یا وائف کو لگے کہ اس نے غلطی پہ تھی، اگر غلط ایڈریس لکھوایا اور اگر صحیح بھی لکھوایا اور ہسبینڈ نہیں آیا، میں ایسے ہوگا کہ یہ جو خلا ہے تنسیخی نکاح کی ڈگری بربنائے خلا یہ ایکول ٹو 1 ڈائیورس کنسیڈر ہوگی۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ دوبارہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کورٹ کی طرف سے ڈگری لی جاتی ہے وہ ایک ڈائیورس کنسیڈر کی جاتی ہے، تو اگر جب بھی ہسبینڈ وائف جب بھی دوبارہ چاہیں تو اس میں ان میں مصالحت ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی تنسیخی نکاح کی ڈگری آپ جب بھی کریں، جو بھی عورت دائر کرتی ہے، جب بھی آپ تنسیخی نکاح کی ڈگری لینے کے لیے کورٹ جائیں تو آپ اپنا ایڈریس جو ہے ہسبینڈ کا ایڈریس وہ پراپرلی بتائیں۔ آپ دنیا والوں کی نظروں سے تو بچ جائیں گے، قانون کی نظر سے بھی بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے، تو یہ ایک گناہ شرعی لحاظ سے آپ کی خلا نہیں ہوتی۔ تو پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، ایڈریس جو ہے وہ بالکل ٹھیک بتایا کریں، اور ان ہسبینڈ کے نوٹس میں بھی ہونا چاہیے کہ وہ تنسیخی نکاح کی ڈگری لے رہی ہے۔
اگر جسٹ آپ نے ہسبینڈ کو ڈرانے کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے عدالت سے اس طرح سے ڈگری لے لی ہے، تو ڈرانے کی حد تک بھی آپ اس کے نوٹس میں دے سکتی ہیں اور وہ ایکول ٹو 1 ڈائیورس کنسیڈر ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب اللہ کرے لائٹ بھی آ جائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔